بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان نعمان شبیر حاضر خدمت ہے. ناظرین، کل ہم نے گفتگو کی تھی اسلامی نظام خاندان پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا احکامات مسلمانوں کو دیے ہیں جن کے تحت ہمیں اپنی گھریلو زندگی گزارنی ہے، اور جس کے ذریعے جس پر عمل کرتے ہوئے ہماری گھریلو زندگی ایک جنتی زندگی کا نمونہ بن جائے گی. مختلف موضوعات پر سوالات اٹھائے گئے تھے. گفتگو ہماری پہنچی تھی نکاح غیر دائمی تک. آج گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب خالد ظہیر صاحب. آپ ریسرچ اسکالر ہیں اور ڈائریکٹر ایجوکیشن ہیں المورد کے. ہمارے ساتھ پینل میں تشریف رکھتے ہیں جناب خالد سہیل صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر معروف ہاشمی صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر نبیل ظفیر صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد عمر صاحب. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سر. نکاح غیر دائمی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بعض روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دین کے مختلف احکامات کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مجبوریاں، ان کی ذہنی کیفیت، ان کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو تدریج سے نافذ کیا. شراب کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم رمضان کے روزوں کے بارے میں جانتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اس کو نہ بھولیے کہ آج کے دور میں آپ کو اگر کوئی قانون پورے ملک میں پھیلانا ہو تو آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے اور ذرائع ابلاغ ہیں کہ جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس زمانے میں جو حکم مکے یا مدینے میں نازل ہوتا تھا اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچنے میں وقت لگتا تھا. چنانچہ یہ جو مختلف طریقے ہیں مرد و عورت کے تعلق کے جس میں متع بھی شامل ہے، یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا. ظاہر ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد، آپ کے تشریف لانے کے بعد اور قرآن مجید کے نزول کے بعد فوراً ختم نہیں ہو گیا تھا. اس کے ختم ہونے میں یہ چیز ظاہر ہے کہ ایک اہم شرط کے طور پر مانی جانی چاہیے کہ وہ پھیلے، لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو اطمینان ہو کہ یہ حکم ہے. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ایسا ہوگا کہ لوگ اس طرح کے تمام ان معاملات میں ملوث رہے ہوں گے کہ جو معاملات ان کے ماضی سے ایک ٹریڈیشن کے طور پر چلے آ رہے ہیں. تو یہاں پر ابھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو رسومات تھیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سے رائج تھیں اس معاشرے میں. یہ اس طرح کی چیزیں موجود تھیں، لیکن حضرت عائشہ سے روایت ملتی ہے کہ جس میں نکاح کے طریقے بیان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے طریقے کی ایک روایت ہے، اس میں نکاح موقت شامل نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اسی لیے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نکاح موقت نکاح ہے ہی نہیں، اس لیے اس میں یہ بات شامل ہونی ضروری تھا کہ شامل نہ ہو. یعنی جو چیز آپ طے کر لیتے ہیں کہ یہ نکاح ہے اور یہ کچھ عرصے کے لیے ہے فریقین کے درمیان، وہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں شریعت اسلامی میں نکاح نہیں ہے. اس لیے جب نکاح کے طریقے بیان ہوں گے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان چیزوں میں شامل کیا جائے گا کہ جو اس سے پہلے بھی لوگ آپس میں ایک تعلق قائم کرنے کے لیے رواج کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. صحیح. تو یہاں پہ یہ امپریشن مل رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ابھی آپ نے کہا کہ وہ طریقہ چلا آ رہا تھا نکاح موقت کا. یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ طریقہ چلا آ رہا تھا. اس طریقے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی دور کرنا کہ یہ اب دین میں ختم ہو چکا ہے، اس میں وقت لگا، اس کے پہنچنے میں وقت لگا، لوگوں کے سمجھنے میں وقت لگا. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل طے ہے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ سورہ مومنون اور سورہ معارج میں جو بالکل ابتدا میں مکے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی مسلمان مرد کے لیے اپنی ضرورت کے تعلق کی خاطر دو ہی امکانات ہیں اگر وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ علی ازواجہم، اس کی بیویاں ہوں، یا پھر اوما ملکت ایمانکم، یا ان کی لونڈیاں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، جو کوئی اس کے علاوہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے راستہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، یہی لوگ ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں. تو ایک دوسرا سوال جو یہاں کریٹ ہوتا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو واضح نصوص ملتی ہیں کہ انہوں نے اس کو منع فرمایا یا نہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا تعلق تو اس بات سے ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا واقعہ آیا ہو جنگ خیبر، اور اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہو. بات یہ ہے کہ قرآن مجید اس بارے میں کلیئر ہے. حضور کے زمانے میں جو واقعات ہوئے اس میں آپ نے کیا کیا فیصلے فرمائے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، ان سب سے تو ہم واقف نہیں ہیں. کچھ واقعات اگر ہوئے ہیں تو وہ واقعات ہم کو رپورٹ ہوئے ہیں، ان کی رپورٹنگ میں کیا کیا تفصیلات رہ گئی ہیں، کس نے یہ کیا اور کس کی اجازت سے کیا، یہ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں ان ذرائع سے کہ جو ذرائع آپ کو ایک انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں جس کے حتمی ہونے میں کبھی بھی آپ مطمئن نہیں ہو سکتے. حتمی چیز وہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے. اس کتاب میں میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ بات کہ ایک نکاح کی شکل یہ بھی ہے کہ جس میں مرد اور عورت یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم ایک وقتی مدت تک کے لیے آپس میں تعلق قائم کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ رشتہ آپ سے آپ ختم ہو جائے گا. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سورہ بقرہ میں، سورہ طلاق میں، سورہ نساء میں، سورہ احزاب میں جو طلاق کے اتنے تفصیلی احکامات بیان کیے ہیں وہ تو پھر بیکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک رشتے کو اتنا مقدس رشتہ ہے سر وہ کہ توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سٹیپس انوالوڈ ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس رشتے کو ایک قائم کرنے کا طریقہ وہ بھی تھا کہ جس میں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. سر یہ جب آپ نے صورتوں کے نام لیے وہ تو نکاح دائمی کے متعلق ہیں، ہماری گفتگو بیسکلی چل رہی ہے نکاح غیر دائمی کے پیراڈائم میں. دیکھیں یہ ایک بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے کہ جس میں اصطلاحات کے جنگل میں ٹوٹل کنفیوژن پیدا کر دیا جاتا ہے. نکاح وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک مرد کے لیے اس کی بیوی حلال ہوتی ہے. دائمی یا غیر دائمی یہ مجھے نہیں معلوم کیا چیز ہوتی ہے. اس میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی جانب سے وہ چیز کہ جو حرام ہے، یعنی جسمانی جنسی تعلق، اس کو وہ ایک فرد کے لیے ایک بڑے اہم سٹیج سے، فارمیلٹی سے گزار کے اس کو جائز کر رہا ہے. اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے جواز کے بعد جو طلاق کے سارے معاملات وہ خدا تعالیٰ کی ڈانٹ کہ تم نے اگر اس کے علاوہ کوئی اور رویہ اختیار کیا تو خبردار یہ جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے، یہ سارے کا سارا معاملہ کچھ عجیب سا لگ جاتا ہے. یعنی یہ دین کے اندر یہ ایک ایسا آپ پیوند کاری کر رہے ہیں کہ جو دین کے پورے مزاج سے بے جوڑ ہے. یہ چل نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم اپنا خیال پیش کر رہے ہیں نا، قرآن میں کیا واضح طور پر ہمیں کوئی ایسا حکم ملتا ہے کہ جہاں نکاح موقت کے لیے ممانعت آئی ہو؟ خالد صاحب میں گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیں میرا سوچ کا انداز ہی ہے اور غلط ہو سکتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا کی کتاب ہے کہ جو ہم سارے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے. وہ جب ایک بات کرتی ہے تو وہ بات واضح طریقے پر کرتی ہے. اس کتاب نے یہ بتایا کہ مرد کے لیے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی دو شکلیں، ایک بیوی اور ایک لونڈی. ظاہر ہے کہ لونڈی کا مسئلہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. بیوی کے بارے میں یہ بتایا کہ جب تم اس سے تعلق قائم کرو اور پھر اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرو تو خبردار کہ تم ایسے چھوڑو، تمہیں ان مراحل سے گزرنا ہوگا جس میں تمہیں اپنے گھر میں اس کو رکھنا ہوگا. اور وہ جو معاملہ ہے اگر اس کو ذرا اختصار سے بیان کریں تو کوئی 3 مہینے گھر میں رکھنا ہوگا. اس کے بعد چاہے تم اس کو روکو یا تم اس کو ودا کرو احسان کے ساتھ. یہ ساری تفصیلات بڑے طویل ایک قرآن مجید کے حصے میں بیان ہوئی ہیں اور اچانک معلوم ہوتا ہے کہ خارج سے ایک انفارمیشن آئی کہ اس کے علاوہ سے ایک اور طریقہ بھی ہے. بائی دا وے یہ تو تفصیلات وہاں ہیں لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ قرآن مجید کے اس نظام میں گھس نہیں سکتا. سر ابھی تک میرے خیال میں کنفیوژن یہ پیدا ہو رہی ہے کہ بات چل رہی ہے نکاح غیر دائمی پہ اور آپ کا جو جواب آ رہے ہیں وہ نکاح دائمی کے ریفرنس سے آ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جو کہا طلاق کے سارے احکامات تو اس وقت لاگو ہوں گے جب بات ہوگی نکاح کی. غیر دائمی کے اندر وراثت ہوتا ہے، عورت کو عدت گزارنا ہوتی ہے. صرف ایک فرق یہ ہوتا ہے غیر دائمی میں کہ وہ نکاح آٹومیٹک ڈیزالو ہو جاتا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں باقی تمام پروسیس وہی جو نکاح دائمی کے ہیں وہی نکاح موقف میں یہ گزارش کر رہا ہوں صرف وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، ورنہ عدت ہے سب کچھ ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ شریعت بیان کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تو بیان نہیں فرمائی.
یہ ایک چیز مشہور ہو گئی، اس کو آپ نے نام دے دیا نکاح غیر دائمی یا موقت، اور آپ نے کہا جی کہ یہ بھی ایک نکاح ہوتا ہے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اس نکاح کو اللہ تعالیٰ کو اپنی کتاب عزیز میں بیان کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ صحیح. خالد ظہیر صاحب، ایک سوال جو میرے ذہن میں کلیئر کٹ آ رہا ہے وہ یہ کہ قرآن نے واضح طور پہ کہیں منع کیا ہے اس روش سے یا اس طریقے سے نکاح غیر دائمی سے کہ یہ نہ کرو؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی اور تعلق کرنا حرام ہے سوائے بیویوں کے اور لونڈیوں کے، وہ بیویاں اور بیویوں کے بارے میں واضح طریقے پر بتا دیا کہ نکاح کے بعد تمہیں ان کو اگر چھوڑنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، تو اب یہ بات میرے نزدیک قرآن مجید نے آخری حد تک بیان کر دی کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ناقابل تصور ہے. ڈاکٹر صاحب، جو نکاح کے احکامات ہیں ان کو اگر ہم طلاق میں بیان کریں گے تو یہ بات تو واضح نہیں ہوگی. نکاح کے احکام میں واضح بتائیں کہ واضح طور پر نکاح کے احکام میں یہاں ممانعت آئی ہے کہ آپ نکاح موقت نہیں کر سکتے. بات یہ ہے جبکہ نعمان صاحب نے جس حوالہ دیا حضرت عائشہ سے جس روایت کا، اس میں بد سے بدترین جو طریقہ کار تھے ان سب کا ذکر ہے سوائے اس کے. ٹھیک ہے، میں گزارش کروں کہ خالد صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے. ناظرین، اس وقت ٹائم ایک مختصر بریک کا. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی خالد صاحب. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب قرآن مجید نے ایک جانب یہ بتایا کہ 3 سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے زنا، اور دوسری جانب یہ بھی بتا دیا کہ اس زنا سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کون سا راستہ ہے کہ جو زنا سے پاک ہے، وہ بھی بتا دیا. اب اس کے بعد آپ یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی کتاب کے جو دائمی ہدایت کی کتاب ہے اس میں ان دونوں کے بیان کے بعد ایک تیسری چیز تھی کہ جو پاسبل تھی، زیادہ آسان تھی، اس کو نہیں بیان کیا. یہ بڑا مشکل ہے اس کو ماننا. تو خالد ظہیر صاحب یہ بتائیں آپ کہ ہمیں کیا یہ اس کے نکاح غیر دائمی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اثر ملتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملتے ہیں، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملتے ہیں. موطا امام مالک میں ان سب کے بارے میں وضاحت ہے. دیکھیں، میں گزارش کروں کہ دین کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ واقعات سے سمجھیں اور قرآن مجید کو کہیں کہ قرآن مجید نے کچھ باتیں کی ہیں کچھ نہیں کی ہیں، اور ایک یہ کہ آپ قرآن سے سمجھیں اور پھر ان واقعات کی توجیہ کریں. میرے نزدیک اگر یہ جو روایات بیان ہوئی ہیں اگر یہ واقعی صحیح ہیں تو اس کی کئی توجیحات ہو سکتی ہیں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت بھی غلط فہمی تھی، ان تک بات پوری طرح سے نہیں پہنچی تو بعض لوگوں نے انحراف کیا، یا کوئی اور امکان ہو سکتا ہے. لیکن میں اس کیسے مان لوں کہ خدا کی کتاب میں ایک بات کو آخری حد تک کنڈیم کیا گیا، اس کا متبادل راستہ بتایا گیا؟ سر متا کو کنڈیم کیا گیا؟ نہیں، میں زنا کی بات کر رہا ہوں. ہم متا کی بات کر رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ زنا کا جو الٹ ہے، زنا کو اوائڈ کرنے کا جو طریقہ ہے سر وہ نکاح ہے. جی سر، بے شک. اب نکاح کو خدا تعالیٰ نے بیان کر دیا، نکاح کو توڑنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا. بے شک. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہے قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن سر وہ تو قرآن میں پروگرام میں شاید دیا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ لاتے ہیں آیت، اور اس آیت میں یہ سوالات پوچھوں گا کہ یہ اگر بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایکسیپشن بیان کر رہے ہیں، تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ دکھائیں کہ اس ایکسیپشن میں کہاں لکھا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں مل کر ایک معینہ مدت تک کے لیے یہ بات طے کریں گے اور اس کے بعد یہ نکاح ختم ہو جائے گا. یہ بڑی سنجیدہ سیریس بات ہے. وہ ایک لفظ ہے، ایک آیت ہے جس کے مان لیا میں نے تھوڑی دیر کے لیے فمستمتعتم بہن، اس لفظ میں امتاتم جو ہے یہ ایک فعل ہے، اس کو متا کی ایک اصطلاح استعمال ہو گئی، اس کو اس میں ڈال دیا گیا، اور اس ایک ویگ انڈرسٹینڈنگ سے ایک پورا ایک نیا سر ایک سوال یہاں پہ بڑا کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا پورے قرآن میں نکاح دائمی کے لیے متا کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ایک ایسا گھپلہ ہے. ادھر میں یہ گزارش کروں کہ جو ہے نا فعل استعمال ہوئے فمستمتعتم بہن، جی یہ لفظ یہ ورب استعمال ہوا ہے فزیکل ریلیشن شپ کے لیے. ٹھیک ہے، جب تم ان سے فزیکل ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لو، متا بھی یہی ہے. ہاں، لیکن نکاح کے ساتھ ساتھ متا بھی یہی، وہ ناجائز چیز ہے نا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے نکاح کر لیا، یہ ثابت نہیں ہوا ناجائز.
دیکھیے وہ ثابت ہو سکتا ہے نہ ہو. میں آپ کو ایک مثال دوں یہاں پر. ایک مثال ہے موطا امام مالک کے اندر باب نکاح میں، جہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ اس چیز کو منع کیا گیا تو وہاں پر ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابن عمر، ان سے لوگوں نے سوال کرا کہ خلیفہ وقت آپ کے والد صاحب اس کو منع کرتے ہیں تو آپ اپنے والد سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ مطلب موطا امام مالک میں کچھ لوگوں کی لسٹ ہے فٹ نوٹ میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے اختلاف رکھتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہے، ایک طرف خلیفہ وقت کا حکم ہے، میں کس کی بات مانوں گا؟ یہ ساری جو باتیں بیان ہوتی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ رائج تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اس کے بعد بھی تھا. اور میں خلیفہ وقت کی بات مانوں گا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات مانی اور اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی بات بیان کی. قرآن مجید میں مان نہیں سکتا کہ غیر واضح ویگ کتاب ہے جو ہدایت پوری نہیں دیتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتی ہے. ایک ایسے گناہ کو کنڈیم کرتی ہے جس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو شخص مرتکب ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، لیکن اس کے بارے میں جب یہ وضاحت کرتی ہے کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے تو ٹھیک طرح سے وضاحت نہیں کرتی. خارج کے واقعات جو انسانوں نے رپورٹ کیے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل کو کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جو قرآن مجید میں نہیں بتایا گیا ہے. یہ سب باتیں اگر مان کر آپ اختلاف کر رہے ہیں تو لیٹس اگری کہ ہم ڈاکٹر صاحب قرآن اشارہ کرتا ہے، حکم بیان کرتا ہے، حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. اگر ہم صرف قرآن کی بات کریں گے تو ظاہر ہے ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ حج کر سکتے ہیں. صرف مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کریم میں بتائی جاتی ہیں، اس میں احکامات کیے جاتے ہیں، اس کی اہمیت کی طرف توجہ لائی جاتی ہے اور حدیث میں ہم اس کی دیکھتے ہیں تشریح ہوتی ہے. مثال کے طور پر نماز ہی اتنا اہم مسئلہ ہے. اس پہ گفتگو کر لیں نماز پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز ہم نے حدیث سے نہیں سیکھی، نماز ہم نے سنت متواترہ سے سیکھی ہے. نماز پوری امت نے پڑھی اور اس امت سے اگلی پوری نسل نے پڑھی اور یہ نسلن بعد نسلن آئی ہے. حدیث یہ ہوتی ہے کہ چند افراد الفاظ سے کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں جن الفاظ کو سمجھنا. ارے صاحب ایک سوال جو میں ایک سیکنڈ آپ کو معروف صاحب، آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے اپنے بڑوں کو پڑھتے سے دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا اور یوں یہ نماز جا کے صحابہ تک پہنچتی ہے. اس میں کوئی ایک دن کیا ایک نماز کا بھی انقطاع نہیں ہے، یہ مسلسل پڑھی گئی. حدیث یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس نماز کو دیکھ کے حضور کی الفاظ میں بیان بھی کر دیا. یہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں خبر واحد، وہ خبر تسلسل ہے، یعنی اس میں پوری امت متفق ہے، اس میں کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں. تو ان دونوں میں زمین اور آسمان. سر تو یہ نماز کا طریقہ اگر آپ کہتے ہیں متواتر ہے تو پھر امت میں 5 طریقے کیسے رائج ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ ہمارے موضوع سے لیکن ایک سوال بس صرف میرا مطلب اتنا سا ہے کہ اگر یہ متواتر ہے تو 5 طریقے کیسے رائج ہوگا؟ سب نے آخرکار رسول پاک سے ہی دیکھا ہوگا. اس لیے رائج ہو گئے کہ نمبر 1 یہ کہ یہ بھی جان لیں کہ نماز کے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو پوری امت میں متفق علیہ ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جن میں اختلاف ہے. اختلاف کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ حضور نے مختلف موقعوں پر مختلف اعمال کیے جس میں ظاہر ہے کہ اس کی پاسبلٹی ہے کہ کسی نے کچھ دیکھ لیا، کسی نے کچھ دیکھ لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں کہ جن کی پرمیشن دی گئی تھی ان کی اپلیکیشن میں بعض لوگوں نے کچھ اور چیزوں کو بھی شامل کر دیا. مثال کے طور پر پرمیشن یہ تھی کہ آپ صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، یہ بریک ہے، اس میں آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. ناظرین گفتگو بہت اچھے پڑائے میں داخل ہو چکی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. مختصر سا بریک. ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو گفتگو پسند آ جائے گی. جی خالد صاحب. دیکھیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ نماز میں اتفاقات کی ایک طویل فہرست ہے. 5 نمازیں ہیں. فرض نمازوں کی جو تفصیلات ہیں بالکل واضح ہیں. ہم قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ لازم ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، قیام ہے. نماز میں ہر چیز وہ ہے کہ جو ہمیں اتفاق سے ملی اور الحمدللہ پوری امت میں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اختلاف کی گنجائش تھی. حضور نے کبھی رفع دین کیا، کبھی نہیں کیا. اسی طرح سے کچھ اور معاملات ہیں کہ جس میں ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہے، جس میں سٹریس نہیں کیا گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا جو جہاں سے اختلاف یا یہ گفتگو شروع ہوئی کہ ہمیں دین سارے کا سارا اوتھینٹک طریقے سے ملا ہے. ایسے نہیں ملا کہ ہمیں چند افراد نے رپورٹ کیا اور وہ رپورٹنگ ایک کتاب میں کچھ کتابوں میں درج ہو گئی. جو رپورٹنگ درج ہوئی ہے وہ قرآن کی سنت کی وہ ہے، شرح ہے، وضاحت ہے. یہ شرح اور یہ وضاحت قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھی جائے گی، نہ کہ اس کے اوپر امپوز کی جائے گی. سر سوال ہی پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ نماز کا طریقہ سیکھا اپنے والدین سے،
آخر کار تو ہر کوئی. اچھا ایک بات بتائیں, اگر رسول خدا نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی تھی تو کیا وجہ ہے کہ میں نے آج تک اپنے والدین سے ایک ہی طریقے کی نماز دیکھی اور دوبارہ کسی طریقے سے نماز ہی نہیں پڑھی؟ اور نہ صرف پڑھنا بلکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا مجھے کہنا چاہیے, لیکن ہوتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرنے والا دوسرے فقہ کی طرف مطلب بھٹکتا بھی نہیں ہے, جو کہ ایک صحیح روش نہیں ہے. لیکن ایسا کیوں؟ اگر حضور پاک نے ہر طریقے سے نماز پڑھی تھی تو وہ امت میں رائج ہونی چاہیے تھی کہ آج آپ اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں, کل اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیے آپ کس کی بات کر رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر ایک عمل لے لیں نا, رفع دین ہے مثال کے طور پر. تو میں یہ کہتا ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم بغیر رفع دین کی نماز پڑھی اور بعض اوقات رفع دین بھی کیا. سر ہاؤ از اٹ پروف؟ مطلب ظاہر ہے کہ ہم بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک ایزمپشن لیتے ہیں نا, پھر وہ ایزمپشن یا تو غلط ہو جاتی ہے یا صحیح ہو جاتی ہے. کہیں سے تو شروع کریں گے نا. تو آپ جب درمیان میں سے روکیں گے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ہمارے ہاں حدیثوں میں رفع دین کا ذکر آ گیا, لیکن امت کے ایک بڑے حصے میں بغیر رفع دین کے نماز چلی آ رہی تھی. جب لوگوں نے حدیث میں رفع دین کو پڑھا, جو یقیناً حضور نے کیا, تو لوگوں میں سے ایک بڑے حصے نے, طبقے نے مسلمانوں کے, رفع دین کو اختیار کر لیا. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب حضور نے رفع دین کیا بھی اور نہیں بھی کیا تو دونوں ہی حضور کے عمل ہے. آپ کا کہنا یہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مسلمان بعض اوقات رفع دین کریں اور بعض اوقات نہ کریں, یہ میرا سر یہ کیسے بدلا کہ حضور پاک نے کبھی رفع دین کیا کبھی نہیں کیا, واضح طور پہ کیسے بدلا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری امت میں ایک بڑے حصے میں رفع دین نہیں ہو رہا. یہ آپ یا تو کہیں کہ حضور نے تو سکھایا تھا رفع دین لیکن امت نے اس کو ترک کر دیا. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امت ایک نماز کے حصے کو جو حضور سے ملا ہے وہ چھوڑ دے. یہ یعنی اس کو باور کرنا ممکن نہیں ہے. ہم نے اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو موطا امام مالک سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری کتابوں سے کہ امام مالک رفع دین کرنے اور نہ کرنے دونوں کے قائل تھے. یعنی ان کی رائے ان دونوں کے معاملے میں کبھی ایک جانب اور کبھی دوسری جانب ہوتی, اور رفع دین نہ کرنے کے معاملے میں ان کی رائے اس لیے بنی کہ ان کے مشاہدے میں ان کے زمانے میں اہل مدینہ رفع دین نہیں کرتے تھے. تو اب اہل مدینہ آپ یوں سمجھیے کہ 100-125 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے اگر رفع دین نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب صحیح عمل وہی ہوگا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے بعض روایات نقل کی جو میں پھر کہتا ہوں کہ یقیناً صحیح ہے کہ لوگوں نے حضور کو رفع دین کرتے دیکھا, اور وہ 3 صدی میں ہماری کتابوں میں آ گئی. میں کہتا ہوں 2 صدی میں ہی مشہور ہو گئی. تو لوگوں نے ان روایات سے متاثر ہو کے رفع دین کرنا شروع کر دیا. رفع دین کرنا سر موطا امام مالک میں آپ کو طرح سے بس اتنا بتانا ہے کہ موطا امام مالک پہلی صدی کی کتاب ہے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. امام مالک 90 ہجری میں پیدا ہوئے, تو انہوں نے اگر بچپن میں ہی لکھنی شروع کر دی تو اور بات ہے. کلاس 1 میں وہ تھے اور انہوں نے موطا امام مالک لکھی تو آپ کی بات صحیح ہے. تو وہ 2 صدی میں ہی ہے. 90 ہجری کی بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب چلے اس طرف تو ہم آ جائیں گے. نعمان صاحب نے جب آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں تو آپ نے کہا میں نے اپنے والدین کو جس طریقے سے دیکھا, لیکن ابھی گفتگو کے دوران آپ نے موطا امام مالک کا حوالہ بھی دیا اور حدیث کا حوالہ بھی دیا. یعنی یا تو ہم والدین کی پیروی کریں جس کی یقیناً آپ نہیں کریں گے, آپ کنڈم کریں گے شدید, اس لیے کہ قرآن نے بھی کنڈم کیا ہے. تو اگر ہم والدین کا جو طریقہ دیکھتے ہیں تو والدین بھی الٹیمیٹلی کسی فقی تک پہنچتے ہیں, رسول تک پہنچتے ہیں, یا کوئی اور چینل ہمیں اختیار؟ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ کا فرق آ رہا ہے. میں اس بات کو بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ہمارا دین پورے کا پورا آخری حد تک اوتھینٹک اور ریلائبل ان چیلنجبل سورسز سے آیا ہے. وہ قرآن ہے جو پوری طرح میمورائز کر لیا گیا پہلے دن سے اور اب تک, نسلاً بعد نسلاً, اور سنت ہے جیسے نماز حضور نے پڑھی, آپ کے ساتھیوں نے آپ کے پیچھے پڑھی, اور آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد نماز پڑھی جاتی رہی. اگلی نسل نے اسی نماز کو دیکھ کر جاری رکھا, اور یہ تب سے لے کے اب تک نسلاً بعد نسلاً بغیر کسی ایک دن کے انقطاع کے, بریک کے چلی آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور سورس ہے حدیث. وہ زبانی بیان ہے لوگوں کا, چند لوگوں کا, سب کا نہیں. جو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور کو ایسے پڑھتے دیکھا تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں, وہ بھی ایک ایڈیشنل سورس ہے. لیکن یہ ایڈیشنل سورس اس اصل سورس کو سر آپ چند لوگ کہہ رہے ہیں ان صحابہ کو جنہوں نے رسول کے ساتھ نماز پڑھی,
مطلب وہ چند تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور پاک کے ساتھ نماز پڑھی تھی. یہ آپ کا جو ہے نا انداز بہت دلچسپ ہے, میں اس پہ ایک تبصرہ کروں. یہی مسئلہ ہے. یہ آپ نے اگر سنا ہوتا نا مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر سے براہ راست, تو میں کہتا کوئی بات بھی ہے. میں آپ کو ایک دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو نماز کا طریقہ ہے وہ اپنے والدین سے سیکھا, لیکن ہمارے والدین میں علماء سے سیکھا, علماء نے حدیث سے لیا, اور ہمیں جو علماء کرام بتاتے ہیں انہوں نے بھی ظاہر حدیث سے لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی تواتر کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ چنانچہ اصل نماز کو شروع ہوئی دوسری تیسری صدی ہجری میں. کیسے سر؟ اس لیے کہ اس سے پہلے تو پوری امت میں حدیثیں موجود نہیں تھی نا, اس میں تو صرف عمل چلا آ رہا تھا. حدیثیں موجود تھی سر, حدیث رسول کے اقوال کو کہتے ہیں. رسول یعنی پوری امت میں پھیلی ہوئی تھی ساری حدیثیں, بالکل پھیلی ہوئی تھی, وہ کمپائل بعد میں ہوئی, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ ایک اہم اختلاف ہے. یعنی کہ لوگ جو سنتے تھے عمل تو اسی پہ کرتے ہیں نا سر. یعنی وہ میں آپ کو بتاؤں, یہ دلچسپ بات ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک صاحب ایک دعویٰ لے کے آئے, ظاہر حدیث ہی تھی. حضور نے یہ فرمایا, انہوں نے کہا میں تمہیں کوڑے ماروں گا اگر تم دوسرا بندہ لے کر نہیں آؤ گے. سر دعویٰ کیا تھا؟ وہ اصل میں ایک قضیہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ حضور نے یوں فرمایا ہے, تو آپ نے اس بات کو رد کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر جیسے بڑے آدمی کو بھی بعض باتیں نہیں معلوم تھیں. سر وہ غیر صحابی تھے یا صحابی تھے, اور ان سے دوسری گواہی بھی مانگی؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ صحابی اور غیر صحابی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا حضور نے جو بھی باتیں بیان فرمائی ہیں, ساری کی ساری باتیں, اس پہ ذرا غور سے سن لیں, ساری کی ساری باتیں جو آپ نے نبوت کے اعلان کے بعد سے اور اپنے انتقال تک بیان فرمائی, وہ ساری کی ساری باتیں صحابہ کرام نے ایسے محفوظ کر لیں کہ جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پوری امت میں وہ ساری کی ساری باتیں پھیل گئی تھیں, اور پھر اگلی نسل میں بھی وہ ساری کی ساری باتیں موجود تھیں, ساری تفصیلات. یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کا دعویٰ ہے. سر وہ امت جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں وہ صحابہ کرام تھے, اور وہ شخص جو قول نقل کر رہا تھا وہ صحابی نہیں تھا. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے اس واقعے میں سر جس شخص کا میں نے صحابہ کرام نے ایک بات کی, پھر انہوں نے یہ بات کسی اور کو سنائی, انہوں نے ایک اور بندے کو سنائی, انہوں نے ایک اور بندے کو سنائی, اور یہاں 4 5 6 نسلیں ہیں جو انوالوڈ ہیں, جن سے بات پھر ایک کتاب میں آتی ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک چیز ہے. اصل میں آپ کے جذبات اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ صحابہ کی بات کو صحابہ کی بات مان رہے ہیں اور قول رسول مان رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ جس دعوے کو ہمیں ابھی پرکھنا ہے, جس دعوے کے بارے میں ہمیں ابھی اطمینان کرنا ہے کہ یہ پیغمبر کی بات ہے بھی کہ نہیں ہے. اچھا سر, ہماری گفتگو نماز اور حدیث کی طرف بیسکلی چلی گئی. انٹرسٹنگ یہ موضوع اتنا ہے کہ ایک بار شروع ہو جائے تو ختم ہونے کا نام لیتا. ہم بات کر رہے تھے بیسکلی متع پر, یعنی نکاح غیر دائمی پر. آپ نے اشارہ دیا سورہ نساء کی اس آیت کی طرف جہاں پر لفظ اردو میں متع کہتے ہیں, تمتع عربی میں کہتے ہیں. وہاں پر ایک ہے کہ جب نکاح ختم ہو تو آپ مہر ادا کر دو, اور اس کے بعد چاہو تو مدت بڑھا یا کم لو, چاہو تو کچھ بڑھا لو یا کم کر لو. تو یہ اس آیت سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ نہیں, یہ الفاظ آپ نے قرآن مجید کے اندر ڈالے ہیں, اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو آپ تصحیح کر دیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو ٹھیک ہے, تو تم ان کو ان کا فریضہ ادا کر دو آپس کی رضامندی کے ساتھ. صحیح ہے, یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں اور جگہوں پر یوں بیان کی گئی ہے. سر اس سے ذرا سا آگے پڑھتے ہیں, ذرا سا اور آگے آیت مکمل کرتے ہیں. نہیں, وہ تو پھر اب آیت آئے گی تو میں کر سکتا ہوں, میں حافظ نہیں ہوں, لیکن یہ کہ اس کے آگے اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں تو آپ مجھے بتائیے. میں صرف جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سر میں آگے بتاؤں, اس میں یہ ہے کہ اگر فریضہ ادا کرنے کے بعد تم آپس میں کسی بات پر راضی ہو جاؤ تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں, وہ کیا راضی ہو جاؤ, اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ تم 2 مہینے کے بعد چھٹ جاؤ گے, اور کوئی طلاق اور گناہ کی بات کیا ہو رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں, وہ قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی بتایا ہے. وہ یہ بتایا ہے کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے. ہاں, البتہ اس کے بعد اگر بیوی اس میں سے کچھ چیز چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے, جو قرآن مجید نے اور جگہوں. سر ادا کرنے کے بعد کیا چھوڑنے کا تصور ہے؟ دیکھیے, یہ تو دینے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ ہو جائے. یہ آپ اپنے ذہن میں ایک چیز کو خامخواہ طے کر رہے ہیں. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اصول پر ضد کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا قرآن کہہ رہا ہے. یہ لازماً ہوتا ہے کہ آپ کو شوہر کی حیثیت سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنا مہر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ بیوی سے کہیں کہ اس کو چھوڑ دو. دے دیا تو اب بیوی اپنی شان سے کہہ سکتی ہے کہ لیجئے میں آپ کو ایک حصہ واپس کرتی ہوں.
یہ اللہ تعالیٰ بیویوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بالکل سر واضح سی یہ بات ہے۔ کہیں پورے قرآن میں ایسا ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد پورے قرآن میں کہیں یہ نص موجود ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو کم زیادہ کر لیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں یہ چیز بیان ہوئی ہے، دوسری جگہ جہاں بیان ہوا ہے سورہ نساء کے آغاز میں کہ جہاں یتیموں کی ماؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان سے تم نکاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ان کو مہر دو گے، ہاں البتہ وہ اگر تمہیں اس میں کوئی چھوٹ دے دیں یا اس کو ادا کرنے سے اس کے بارے میں بالکل دستبردار ہو جائیں تو تم کلوہ کھاؤ اس کو ہنیم مریا، اطمینان کے ساتھ۔ تو یہ بات سر دستبردار ہونے کا مطلب تو ادا ہی نہیں ہوا۔ ہم جو بات کر رہے تھے وہ تھی کہ مہر ادا کر دو اور پھر کم زیادہ، یہاں پر آپ نے کم زیادہ کے ساتھ مہر کا لفظ آپ نے خود نے ایڈ کیا؟ نہیں، مہر تو اس میں فریضہ بیان کیا نا سورہ نساء کی آیت میں جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں تو مہر کے بعد کمی زیادتی میں یعنی مہر کے بعد کم زیادتی نہیں ہے، مہر آپ نے ادا کر دیا، اب اس کے بعد بیوی چاہے تو اس کو چھوڑ دے، پورے کو چھوڑ دے، آدھے کو چھوڑ دے، کچھ کو چھوڑ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم 1400 ایئرس کے بعد ڈاکٹر خالد ظہیر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں ایک آیت کی، اور چند سو سال پہلے چلے آتے ہیں۔ امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر موجود ہے، اس میں امام ابن کثیر سورہ نساء کی 23ویں آیت کو، غالباً 23ویں آیت ہے، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت استدلال کرتی ہے نکاح متع پہ، اور بتاتے ہیں کہ رسول خدا کے دور میں بھی نکاح متع کیا جاتا تھا، اور حوالہ دیتے ہیں امام ابن جریر کا، اپنے استاد کا، اور اس کے بعد احادیث کوٹ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، صحیح ہے، جس میں دو طرح کی روایت بیان کری جاتی ہیں، اور اس میں روایت ایک تو یہ کہتی ہے کہ ہم نکاح متع جاری رہا دور خلافت تک بھی، اور ایک روایت یہ واضح اشارہ کرتی ہے کہ دور خلافت عمر میں حضرت عمر نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور میں ذرا سا اور ایڈ کروں گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو حضرات اختلاف رکھتے تھے ان کے نام بھی ذرا قابل غور ہیں، عبداللہ ابن عباس، اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے خود، اور جابر ابن عبداللہ انصاری۔ بات کو کنٹینیو کریں گے ناظرین، اس وقت لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے معروف بھائی سوال کر رہے تھے۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب تو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جو اس آیت سے استدلال کرا ہے نکاح متع پہ، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک رائے امام ابن کثیر کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ایک ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ دیکھیں معروف صاحب، یہ ایک لوگوں کا معروف طریقہ ہے، ٹرک ہے کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے بجائے اس کے کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، وہ کچھ نام لینے شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ پوری امت کی یہ رائے ہے اور آپ ایک واحد شخص ہیں کہ جو ایک دوسری رائے قائم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مولانا ابو العلا مودودی کی بات بتاتا ہوں جو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، سورہ معارج میں اور سورہ مومنون میں وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ قرآن مجید کی بات تو بالکل واضح ہے، تاہم اس میں کچھ روایات ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل واضح کہہ رہا ہے، لیکن کچھ روایات ہیں کہ جو لوگوں کے لیے سمجھنا ایک پرابلم بن گئی ہے، اور چونکہ لوگوں کے اندر یہ بات بہت مشہور ہو گئی حدیثوں کے پاپولر ہونے کے بعد کہ روایت زیادہ اہم چیز ہے۔ قرآن کوئی بہت کلیئر نہیں ہے، قرآن پوری بات نہیں کرتا ہے، روایت سے اصل میں قرآن مجید کے، اگر مجھے اجازت دیں میں کہوں، جھول ان کو پر کیا جاتا ہے۔ میں اس انڈرسٹینڈنگ سے انکار کرتا ہوں۔ روایت تو آئی ہمارے پاس ایسے طریقوں سے ہے کہ جو لیس دین فلی اوتھینٹک ہیں، اور یہ خالد ظہیر نہیں کہہ رہا، یہ امت کے سارے علماء مانتے ہیں کہ ایک علم وہ ہے کہ جو ظنی علم ہے، یعنی جو 100% سرٹن نہیں ہے، اور ایک وہ علم ہے کہ جو سرٹن ہے، جو واضح ہے، اور وہ ہے قرآن اور سنت متواترہ۔ سر اس آیت کے جو ترجمہ اور تشریح ہے یہ متواتر ہے، صرف میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ کنٹینیو کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بڑی دلچسپ ٹرک ہے سر کہ تمام آپ علماء نے بیان تواتر کیا۔ کا، تمام علماء، مجھے آپ بتائیں امت میں کتنے علماء تھے، اس کے ساتھ تعداد مجھے بتا دیں اور لکھ دیں یہاں، تاکہ میں آپ کی سر تمام بڑے، میں نے آپ کو بتایا موتا امام مالک ہو گیا، تمام سے مراد کوئی تعداد ہوگی نا؟ تفسیر ابن کثیر ہو گئی۔ پلیز ٹیل می دا ٹوٹل نمبر آف اسکالرز فاؤنڈ ان دس امہ، کیا تعداد ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں تمام، تو اس کا مطلب کوئی 5000 ہوں گے، 5025 ہوں گے، پہلے تعداد بتائیں تاکہ میں پھر اس کو کنفرم کروں کہ ان 5025 نے یہ کہا ہے نہیں کہا ہے۔ ایک عام ٹرک ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو رد کرنے کی کہہ رہے ہیں تمام، نام کتنے ہوتے ہیں؟ 8-10۔ جی سر ایک بات بڑی یہاں پہ مزیدار ایک آ گئی ہے، ایک سیکنڈ زبیر صاحب، وہ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بولا جس طرح سے ہم نماز کے میں کوئی جھنجٹ نہیں اپنے والدین سے سیکھ لیتے ہیں، انہوں نے پیچھے سے سیکھ رکھی ہوگی،
تو وہیں پر جب ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں جو کہ سلسلہ بہت پیچھے تک جاتا ہے، انفیکٹ بہت ہی پیچھے تک جاتا ہے، تو اس میں آپ کو کیا حرج ہے؟ مجھے اگر آپ 2 منٹ سکون کے دیں تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بے شک. ایک چیز ہے رائے. رائے جو ہے وہ شخص اپنے ذہن سے اخذ کرتا ہے، اور ایک چیز ہے عمل. عمل ایک عام آدمی بھی دیکھتا ہے کہ میرے باپ نے نماز ایسے پڑھی. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ یہ بات ہے کہ اگر فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ 1 لاکھ صحابہ تھے حضور کی زندگی میں، 1 لاکھ صحابہ نے وہی نماز پڑھی جو حضور نے پڑھی، اور جب یہ 1 لاکھ صحابہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پیچھے کوئی 10 لاکھ اور مسلمان آ چکے تھے جنہوں نے ان 1 لاکھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو 10 لاکھ نے وہی نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ پھر 10 لاکھ پھر 2 کروڑ میں منتقل ہوئے، اور یہ نسلاً بعد نسلاً اب نماز چلی آ رہی ہے جس کے حضور کی نماز کی طرح کی نماز ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ایک علم کا وہ ذریعہ ہے کہ جس میں مثلاً حضرت عبداللہ ابن عمر سے کوئی بات کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے. میں نے گزارش کروں کہ جب وہ لوگ بیان کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ حضور یہ روایت کرتے ہیں فلاں صاحب سے، اور فلاں فلاں سے کرتے ہیں، فلاں فلاں سے کرتے ہیں، فلاں فلاں سے کرتے ہیں، اور وہ ایک صحابی سے کرتے ہیں، اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا. اس کے درمیان یہ جو اتنا لمبا جو ایک وہ ہے نا گیپ، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ چیز 100% سرٹن نہیں ہے. اس لیے ہم اس بارے میں احتیاط کریں گے اور کوئی ایسی چیز قبول نہیں کریں گے کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہو، جو سنت اب امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ چیز ہے کہ جو پوری ایک نسل پوری دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے. اس میں سوچ کا کوئی دخل نہیں ہے. صحیح ہے. یہ تو ایک بالکل سادہ آدمی بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے اور مجھے اس عمل کو اختیار کرنا ہے، اور وہ اپنی اولاد کو منتقل کر دیتا ہے. سر پوری دنیا میں اصول ہے، ویل اسٹیبلشڈ ہے کہ ایوری ون از انوسینٹ انٹل ہی از پرووڈ گلٹی. آپ کی باتوں سے تاثر مل رہا ہے آپ نے پورے کے پورے دین کو کنفیوز کر دیا. اب ہوگا کیا؟ کوئی بھی حدیث کے سامنے آتی ہے وہ کہے گا بھائی حضور نے فرمایا بھی ہے نہیں فرمایا. کتنے بھی واضح احکامات آ جاتے ہیں ہم کہہ دیں گے حضور نے فرمایا بھی ہے نہیں فرمایا. اچھا اب ہم قرآن شریف کی طرف جاتے ہیں. قرآن شریف کی ایک ایک آیت کے لیے 10 اس کو جو بیک گراؤنڈ نظر آئے گا، شان نزول نظر آتا ہے، 10 مختلف شان نزول نظر آ رہے ہیں. قرآن شریف کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں اس زمانے میں صحابہ کرام کے اندر اختلافات پائے جاتے تھے، ایسے بے شمار آیتیں آتی ہیں. تو مطلب وہ صحابہ کرام جو حضور سے ڈائریکٹ سیکھ رہے تھے ان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم ہر آیت کو نہ زبیر صاحب کی بات کو میں اس طرح سے ایڈ کروں گا کہ ہمیں اپنے والد اور پھر والد تک سے پھر صحابہ تک پہنچنے میں تو شاید 1400 سال لگے. وہ صحابہ تو صرف 2 جنریشن کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اگلی نسل پھر ریٹرن ڈاکومنٹ ہو گئے سارے. اور کچھ تو میں اپنی بات ہی نہیں سمجھا سکا. جی ان صحابہ کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے آج موجود ہونا تو ہم ان کی بات مان لیں گے. ان کی بات کے ہم تک پہنچنے میں واسطے ہیں. وہ واسطے کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہونے کی گارنٹی لے کے نہیں آئے ہیں. اس لیے، اور میں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا، جس میں وہ خود موجود تھے اور انہوں نے حضور کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. اس لیے نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ کوئی جان کے غلط بات کہی تھی، بات ہی نہیں سمجھے تھے. تو اصل میں یہ جو ذریعہ ہے یہ لیس دین 100% اوتھینٹک. سر جب یہ بات بتا دی جائے گی کہ یہ چیز غلط ہے تو ہم پھر ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن جب تک ایک چیز پروو نہیں ہے اس وقت تو ہمیں اسے ماننا پڑے گا. مطلب ایک چیز کے انکار میں ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، قرآن شریف کی آیت نہیں ہے، جب تک اس کے خلاف ہمیں دلیل نہیں ملتی، اس کی اتھینٹیکیشن پہ ہمیں کوئی حرف نہیں آ رہا، اس وقت تو ہمیں ماننا پڑے گا. اس سوال کا جواب لیں گے ایک چھوٹے سے اور مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی معروف صاحب. ڈاکٹر صاحب اب آپ نے بولا کہ امام ابن کثیر کی رائے کو ہم نہیں دیکھیں گے. آپ کی بات کو ایک لمحے کے لیے اس بات کو بھی سائڈ میں رکھ لیتے ہیں، فار دا سیک آف آرگیومنٹ مانتے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پچھلی ہماری گفتگو میں جو ہم نے سیٹرڈے پروگرام کرا تھا آپ نے کہا تھا کہ اگر نکاح مطاع رائج ہو جائے تو معاشرے سے زنا ختم ہو جائے گا. آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو. میں یہ اعتراض کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے نکاح رائج اس لیے کروایا ہے قوم میں کہ زنا ختم ہو امت میں، اور ایک نگاہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے زنا بینہ طور پہ ختم ہو رہا ہے مکمل طور پہ. تو آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ زنا ختم ہو جائے گا تو نکاح اعلیٰ نہیں کریں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اصل میں زنا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا اصل میں. صاحب دیکھیں 2 انڈرسٹینڈنگ ہے نا. ایک انڈرسٹینڈنگ آپ دے رہے ہیں اور امت میں ایک گروہ موجود ہے واضح طور پہ جو اس کو حلال سمجھتا ہے، رسول خدا سے نس لیتا ہے، قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں اس بات پہ.
تو مکمل طور پہ تو نہ آپ کی بات مانی جا سکتی ہے فی الحال نہ ان کی. اب اگر آپ اینالائز کرنے بیٹھیں گے تو آپ اس کی نس میں منسوخ ہونے میں کوئی بات نہیں کر رہے. اور پچھلے آئمہ میں آئمہ تفاسیر میں جن لوگوں نے اس نکاح متع کے منسوخ ہونے پر بات کری یا حرام پر بات کری، انہوں نے یہ بات نہیں کری کہ یہ آیت اس پر استدلال ہی نہیں کرتی. معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کری ہے کہ یہ آیت استدلال کرتی تھی نکاح متع پہ، اور پھر رسول خدا نے ان کو اس کو حرام کرا لیکن کوئی آیت پیش نہیں کر سکے. اور کچھ روایت یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے حرام کر دیا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کوئی ایسی آیت قرآن جس کی نص میں کوئی آیت قرآن موجود نہیں، وہ کیسے منسوخ ہوگی؟ مطلب یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ شروع اسلام سے نکاح متع حرام تھا، یہ تو سب کہتے ہیں کہ حلال تھا شروع اسلام میں. اب ایک حلال چیز ہے اور اس کو آپ حلال کر رہے ہیں حدیث سے، حرام اور کر رہے ہیں اس بات پہ تواتر ہے حدیث سے. اور پھر ایک پورا امت کا گروہ ہے جو متواتر یہ عمل کرتا ہوا آ رہا ہے، اور آپ متواتر عملی کو 1 کروڑ لوگوں کی بات پہ مان لیں گے اور 5 لاکھ باتوں پہ نہیں مانیں گے. میں یہ نہیں سمجھ میں ناکام ہو گیا سمجھانے میں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ تواتر کا ذکر کر رہے ہیں، آپ لوگ روایات کا ذکر کر رہے ہیں. میں جو بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن نے خود بتایا ہے کہ جب ہمارے درمیان مذہب کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو وہ کون سی چیز ہے جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ابن کثیر کی طرف، 10 علماء کے نام کی طرف، یا قرآن کی طرف. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، کہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میری رائے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں غلط ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ تو پلیز کلیئر ہو جائیں کہ ہمارا فیصلہ قرآن کی روشنی میں ہوگا. یہ جو میں دیکھتا ہوں نا بڑے بڑے لوگ نام لیتے ہیں اور یہ دوسرے آؤٹ سائڈ دا قرآن باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ لیک آف کانفیڈنس ہے کہ قرآن سے تو بات سمجھی نہیں جا سکتی. بھائی یہ بات آپ نے اچھی کی کہ سورہ نساء کی وہ آیت لائیں، اس میں کیا فعل استعمال ہوا ہے، اس کے دلائل اور کہاں ہیں، میں بھی اس کا کوئی جواب دوں گا، لیکن اس بارے میں کلیئر ہو جائیں کہ ہمارا فوکس آف اٹینشن قرآن مجید کی آیات ہیں کہ کیا قرآن نے اس کے بارے میں بات واضح نہیں کی. سر ہمارا چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک آخری آرگیومنٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات جو سمجھی کہ یہاں پر متع کے متعلق گفتگو نہیں ہو رہی، یہ آپ نے خود سے سمجھی، اپنے استاد محترم سے سمجھی، یا آپ نے پیچھے مطلب یا آپ نے خود نے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے جو قرآن سے آپ نے حاصل کی؟ دیکھیے مجھے بھی تھوڑا سا جذباتی ہو کے بیان کرنے دیں. سر وقت کی کمی میرے نزدیک قرآن اس کو چیخ چیخ کے بیان کر رہا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے نکاح کا، اتنا واضح ہے کہ اگر قرآن اس میں واضح نہیں ہے تو قرآن واضح نہیں ہے. سر میں آج اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو دوسرا گروہ ہے وہ بھی اسی آیت سے ہی تشریح کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس کے سپورٹ کے لیے حدیث لے کر آتا ہے. وہ بھی علماء حضرات ہیں جنہوں نے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قرآن سے ہی اس بات کو سیکھا تھا، اور اس کے اوپر علماء کا اجماع. وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس وقت کم ہے، لہٰذا آپ سے مزید میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں. ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے آج پھر شاید یہ موضوع ٹچ نہ رہے گا، لیکن بات کلیئر ہے کہ ایک چیز حضور پاک کے زمانے میں موجود تھی، علماء کا اس پر اجماع ہے اور اس سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے. ہمارے کچھ حضرات کرتے ہیں، کچھ اس کے حق میں، ہمیں مزید اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ گفتگو کریں گے. اپنے میزبان نعمان شبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.